اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، آج ہم اپنے 8ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت میں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ سورہ انعام جو ہے وہ مکی سورہ ہے۔ جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس وقت یہ سورہ اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے وہ مشرکوں سے کہتے ہیں کہ یہ اگر خود کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، یہ ہو جائے، کبھی معجزے طلب کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، تو یہ انہی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے بھی اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہر چیز کو میں ان کے سامنے جمع بھی کر دوں نا تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اگر اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ رب العزت چاہے تو پھر تو بے شک ہر کام ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جو نظام اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ خود انسان کو یعنی اللہ نے خود مختار بنایا ہے کہ وہ خود جو ہے اچھائی اور برائی کو دیکھ کے تو فیصلہ کرے کہ مجھے اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے، جو ایک دوسرے کو فریب کے طور پر ملمہ آمیز باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے، بس انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ یعنی ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، جن بھی اور شیاطین بھی اور انسان بھی، یعنی چاہے وہ شیطان جو ہیں جنوں میں سے ہوں یا پھر وہ شیطان انسانوں میں سے ہوں، ہر نبی کے اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو دشمن بنایا ہوا ہے۔ اور شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس سے راضی رہیں، اور جن حرکتوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں انہی میں مصروف رہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کے دل کو جو ہے وہ ڈھارس بندھاتے ہیں، اور آپ کے رب کا کلمہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہے، اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو راہ خدا سے بہکا دیں گے۔ یہ لوگ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف کیا سرائیاں ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اکثریت کا ایک طرف ہو جانا حق نہیں ہوتا، کہ جس طرف زیادہ لوگ ہیں ہم سمجھے کہ حق یہی ہے، نہیں، بلکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تنہا تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چند جو ہے وہ لوگ آپ کے خاندان والے تھے پہلے سب سے، تو لیکن پھر بھی آپ حق پر تھے نا۔ اور مشرکین مکہ چاہے وہ جتنے بھی کثرت میں زیادہ تھے لیکن وہ باطل پر تھے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ یہ مت سے پہلے آپ حق کو جانیں، حق کیا ہے۔ جب آپ حق کو جان جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زیادہ لوگ جدھر جا رہے ہیں ادھر حق ہے، یا پھر جدھر کم لوگ کھڑے ہیں ادھر حق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو راہ خدا سے بہکا دیں گے، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بھٹکے ہوئے ہیں۔
اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک جائے گا، اور ہدایت پانے والوں سے بھی وہ خوب آگاہ ہے۔ لہٰذا اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ ذبیحہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جو جانور اللہ کا نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اور جس پر کسی اور کا نام لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم وہ ذبیحہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے جن چیزوں کو اضطراری حالت کے سوا تم پر حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل اس نے تمہیں بتا دی ہے، اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر نادانی میں گمراہ کرتے ہیں، اور آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو ترک کر دو۔ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں بے شک وہ عنقریب ہمارے اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اسے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ سنگین گناہ ہے، اور شیاطین اپنے دوستوں کو پڑھاتے ہیں کہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت، یہ دیکھیں آپ، یہ یعنی اس وقت کی آیات ہیں جب ابھی اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے بھی اس طرح مخاطب ہوتے ہیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی نافرمانی کتنا سنگین جرم ہے، اللہ کی بات کو نہ ماننا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت جو مشرک تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن پھر انہوں نے جو اپنے بت بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ہمارے اللہ کے یعنی ساتھی ہیں، تو اللہ یعنی یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یہ کل کو اللہ کے سامنے ہمیں بچا لیں گے، تو ہم اس لیے انہوں نے کوئی بت بنائے ہوئے تھے، ان کے نام انہوں نے لڑکیوں جیسے رکھے ہوئے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں جو فرشتے ہیں، تو اس لیے ہم ان پر بھی اللہ کے نام کی بھی ہم قربانی کرتے ہیں، یعنی اور ان بتوں پر بھی ہم جانور ذبح کرتے ہیں ان کے نام پر بھی۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی بخشی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو؟ یوں کافروں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر الحمدللہ، یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ مردہ جس کو کہہ رہے ہیں وہ مشرک ہیں، اور جو پھر ایمان لے آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، یعنی زندگی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑے بڑے مجرموں کو پیدا کیا کہ وہاں پر برے منصوبے بناتے رہیں، در حقیقت وہ غیر شعوری طور پر اپنے ہی خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر وحی کیوں نہیں آتی، ہم سے فرشتے کیوں کلام نہیں کرتے، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ اور جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا انہیں ان کی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں عنقریب ذلت اور شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پس جسے اللہ ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو ایسا تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو۔ ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اس طرح ناپاکی مسلط کرتا ہے۔ اللہ رب العزت، یہ پھر وہی اللہ کا چاہنا، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ایمان کا ذرہ برابر بھی ہے، ذرہ بھی ہے، تو اس کو میں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، اور جس کے اندر ذرہ ایمان نہیں ہوتا، تھوڑا بھی یعنی نہیں ہوتا، وہ گمراہ گناہوں میں لدا پدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتے۔
اور اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے سینے کو پھر تنگ کر دیتا ہوں، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھا ہو، یعنی اس کو موت پڑتی ہے اسلام کی بات سنتے ہوئے، قرآن کی بات سنتے ہوئے، یوں لگتا ہے جیسے آسمان کی طرف چڑھنا یعنی موت آنا اس کی طرف، اور اس کو لگتا ہے جیسے مجھے موت پڑ رہی ہے، میں مر رہا ہوں، یوں اس کو لگتا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کیسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یعنی قرآن ایسے لگتا ہے ہمیں یہ کوئی چیز نہ، کوئی فالتو سی چیز ہے، بس ہم جیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں بس گزار رہے ہیں، اس کی ہمیں شاید ضرورت ہی نہیں ہے، استغفر اللہ، ایسا سوچ لیا ہم لوگوں نے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے ہم اس کے لیے کرتے ہیں کہ چلو جی آؤ قرآن خوانی کروا لیں، اور اس کے لیے یہ قرآن پاک ختم کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو زندہ ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے، جیتے جاگتے انسانوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے ان کو میں نے ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب ہم مر جائیں گے تو بعد میں ہمارے بچے پڑھ پڑھ کے ہمیں بخشتے رہیں گے، تو بس وہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ نہ جانے شیطان نے ہمیں کس طریقے سے بہکا کے رکھ دیا ہے۔ آپ خود غور کریں، آپ خود غور کریں، میں کتنے میرے موبائل میں کتنے کانٹیکٹس ہیں، میں سب کو سینڈ کرتی ہوں، اور میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے عزیز، میرے جاننے والے سب، اور آپ میرے سبسکرائب دیکھ لیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور لوگ کہتے تھے کہ مشکل ہے جی، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کو کس طرح سے سمجھنا ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ہم اس کو اردو میں اس طرح سے آسان زبان میں، ہم جو ہماری اپنی زبان ہے جو ہمیں آسانی سے سمجھ آتی ہے، تو میں نے چاہا کہ چلے ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ہم عربی کو ابھی نہیں پڑھتے، ابھی صرف ہم جو ہے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی بھی شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اب میں نے تو جو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے میں تو اس کو نبھاؤں گی، آخری دم تک نبھاؤں گی۔ اگر کوئی نہ بھی سنے تو تب بھی میں تو اپنا کام جو ہے، اپنا فرض جو ہے وہ انجام دیتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو ایمان نہیں لاتے ان پر میں ناپاکی کو مسلط کر دیتا ہوں، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اور ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے اعمال کے عوض وہی ان کا کارساز ہے۔ اور اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا۔ انسانوں میں سے جنات کے ہم نوا کہیں گے، ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب استفادہ کیا، اور اب ہم اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو وقت تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اب آتش جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے نجات دینا۔ تو آپ کا رب یقیناً بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دنیا میں تم لوگ جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہے، شیطان جو ہے، انسان جو ہے وہ شیطان کی باتیں مان رہا ہے، تو تم دونوں ایک دوسرے سے، وہ کہتے ہیں، وہ خود کہیں گے یعنی کہ اللہ ہم نے خوب استفادہ کیا ایک دوسرے سے، یعنی ہم ایک دوسرے کے دوست بنے رہے، تو اللہ کہے گا کہ اب ٹھیک ہے، اب جاؤ پھر جہنم میں۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے پر مسلط کریں گے۔ دیکھا نا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی خود اللہ یہ نعوذ باللہ، خدا تو عادل ہے، سب سے بڑا منصف، ایک ہوتا ہے انصاف کرنے والا اور ایک ہوتا ہے عادل۔ انصاف کرنے والے سے بھی اوپر جو درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عادل کا، تو اللہ تو عادل ہیں۔
تو اللہ کہتے ہیں جو یہ کرتوت کرتے ہیں ان کی وجہ سے پھر میں نے ان کو ایک دوسرے پر مسلط کیا۔ اور اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے اور آج کے دن کے وقوع کے بارے میں تمہیں متنبہ کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا، اور آج وہ اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ استغفر اللہ۔ وہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے اس حال میں تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے وہاں پر کوئی ضرور ایسا بھیجتا ہے جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائے، جو ان کو اللہ کی طرف بلائے۔ پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ ان بستیوں کو تباہ کرتا ہے، اور ہر شخص کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی امیر، لیکن یہ تو ایک اب آزمائش ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارے درجات کے مطابق ہمیں کچھ مل رہا ہے۔ یہاں پر تو جو مل رہا ہے وہ اللہ کا فضل ہی فضل ہے، اور جو کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، لیکن وہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے۔ جتنے بہترین اعمال ہوں گے اتنے بہترین درجات پائیں گے آپ انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش تو کریں اپنے رب کی طرف جانے کی، اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی، تو پھر ہی ہمیں درجات ملیں گی نا۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کوئی چیز، کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے، اور رحمت کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں جس سے میں نے پہلی بستیاں تباہ کی ہیں تم کو بھی تباہی برباد کر دوں، اور تمہاری جگہ ایک نئی نسل پیدا کر دوں، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک وہ واقع ہونے ہی والا ہے، یعنی قیامت کا دن، اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ اور کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں بھی عمل کرتا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام کار اچھا تھا، یعنی کس کا انجام اچھا ہوا، تمہارا یا میرا۔ بہرحال ظالموں کے لیے فلاح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں مثلاً کھیتی اور چوپاؤں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اور اپنے زعم میں کہتے ہیں، اپنے خیال میں کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا۔ تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے مخصوص ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو حصہ اللہ کے لیے متعین ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوتی تھی؟ اس وقت مشرک لوگ جو بھی وہ ان کا کھیتی باڑی کا جو بھی دانہ غلہ وغیرہ آتا، یا پھر جو چوپائی جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھر جو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نام کی کوئی چیز ہے جی ہم نے اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، اور کچھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے بتوں پر سے بتوں کے لیے حصہ ہے، یہ ان پر ہم نے قربانی کرنی ہے۔ تو اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی اللہ کے حصے میں سے، تو پھر وہ اپنے بتوں کا جو حصہ ہوتا اس میں سے اللہ کے لیے مقرر نہیں کرتے تھے کہ اب یہ حصہ خراب ہو گیا تو ہم اپنے بتوں کو کم دے لیں اور اللہ کے لیے اپنا پورا حصہ جو ہم نے پہلے متعین کیا تھا وہی دیں۔ ایسا وہ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر ان کے بتوں کا کوئی حصہ، کوئی چیز، کوئی جانور یا پھر کوئی غلہ خراب ہو جاتا یا کوئی جانور مر جاتا، تو وہ اللہ کی طرف سے جو انہوں نے اللہ کے لیے متعین کی ہوتی چیز اس میں سے وہ لے کے تو اپنے بتوں پر چڑھاتے، کہ بتوں سے یعنی کہ ان کو زیادہ محبت تھی، اللہ سے ان کو کم محبت تھی۔ بتوں کا حصہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ہم ان کو ضرور دیں، اور اللہ کا حصہ چاہے کم ہو جائے چاہے نہ ہو، اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایسا یعنی اللہ کہتے ہیں جب شرک کرتا ہے نا انسان تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کو میرے مقابلے میں وہ شریک بنا رہا ہوتا ہے وہ اس کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، وہ اس کو مجھ سے زیادہ پیارا لگنے لگتا ہے، اس کی محبت مجھ سے کم ہو جاتی ہے، اور میرے شریک سے، چاہے وہ اب کوئی بھی ہو، چاہے وہ جناب عیسیٰ ہوں، چاہے جناب مریم، چاہے کوئی اور، چاہے آپ اہل بیت میں سے کسی کو کر لیں،
یعنی اگر اللہ کا شریک بنا کے ہم لے کے آئیں گے کہ نہیں اللہ بھی ہمیں دے سکتا ہے اور یہ لوگ بھی ہمیں دے سکتے ہیں، اللہ بھی ہمیں بچا سکتا ہے کسی مصیبت سے اور یہ لوگ بھی ہمیں بچا سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ شرکت ہو جائے گی، وہاں پر شریک بن جائے گا۔ لیکن جیسے اللہ نے کہا وسیلہ، جیسے ایک یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے نا، ہمیں ویسے چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ جب انہوں نے ہمیں آخری ایام میں، اپنے آخری وقت میں کہہ دیا کہ دیکھو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے یہ، اور دوسری میری اہل بیت ہے، میری اطرت ہے، تو ان سے متمسک رہنا، ان سے جڑے رہنا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا کتاب ہمیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لکھی ہوئی کتاب، لکھا ہوا قرآن، ٹھیک ہے، اور اپنی اطرت بتایا کہ یہ جیسے اعمال تم کو کر کے دکھائیں گے نا، یہ بالکل عین قرآن کے مطابق ہوں گے، تو تم اگر ان کی پیروی کرتے جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر ہم ان کی پیروی نہ کریں، بس ہم کہیں کہ نہیں ہمیں تو بہت محبت ہے ان سے، ہمیں تو مولا علی سے بہت محبت ہے، ہمیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت ہے، حالی ہم محبت کے دعوے بھرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم ان کے نام کی دیگیں پکائیں گے، ہم ان کے نام کا یہ کر رہے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ان کے نام کا دینا بھی اگر کوئی اس نیت سے دے کہ میں اس کے نام کا دے رہا ہوں، ان کے نام کا دے رہا ہوں، تو وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ لیکن اگر اس کا وسیلہ یعنی جو ہماری نیت ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں اگر دے رہے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کے محرم میں ہم کچھ دیتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے امام کے لیے تحفہ بھیج رہے ہیں، ہم ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نام پہ ہی کر رہے ہیں، سارا کچھ اللہ کے نام کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا، تو وہ اس کا ثواب، اس کا اجر جو ہے وہ ہمارے پیارے امام کو ایصال کر رہے ہیں، ہم ان کو بھیج رہے ہیں، ان کے لیے تحفتاً بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے نیت۔ نیت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ نہیں ہم اللہ کے لیے بھی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے ان کے لیے خصوصی جو ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی اگر اس طرح کی کوئی نیت ہو جائے گی تو پھر وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا جو اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ماننا سب سے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کے اندر دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت کی پیروی ضروری ہے، اور اہل بیت علیہم السلام نے کہا کہ ائمہ اکرام کا یہ قول ہے کہ جو ہماری کوئی روایت، کوئی ہماری بات، ہمارا کوئی قول تم کو ملے اور وہ قرآن کے مطابق نہ ہو، وہ قرآن سے ٹکراتا ہو، تو تم اس کو دیوار پر دے مارو اور بالکل بھی اس کی اتباع نہ کرو۔ یعنی وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم جو بھی بات کریں گے، ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ قرآن کے عین مطابق ہوگا۔ تو اگر ہم یہ سارا کچھ کریں گے نا، پھر ہم بنیں گے مومن اور بنیں گے ہم مسلمان، ورنہ ہمارا یہی حال ہوگا جو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے حصے کو جو ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں اور وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ لوگ کتنے برے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو بات میں نے کی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اور اسی طرح ان کے شریکوں نے اکثر مشرکوں کی نظر میں انہی کے بچوں کے قتل کو ایک اچھے عمل کے طور پر جلوہ گر کیا ہے۔ یعنی جو وہ بڑے بڑے ان کے بت ہوتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ جو ان کے آگے وہ پجاری بیٹھے ہوا کرتے تھے، جو ان کے بھی بنے ہوئے ہوتے تھے، جیسے یہ آج بھی ہوتے ہیں پنڈت وغیرہ، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ اب یہ جو بت ہے نا، یہ تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بڑا کام کروانا ہے، یعنی آپ کو کوئی بڑی
جو ہے وہ خواہش آپ نے پوری کروانی ہے تو آپ نے اپنے بچے کا جو ہے وہ یہاں پر آ کے جو چڑھاوا چڑھانا ہے، اپنے بچے کی یہاں پر آ کے قربانی کرنی ہے اپنے بت کے سامنے، استغفر اللہ۔ تو پھر وہ لوگ ایسا کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں، استغفر اللہ، آج بھی آپ دیکھیں ایسے ایسے بدبخت ہیں جو ولی بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ کسی بچے کا خون لے کے آئیں، آپ کسی بچے کا یہ کریں تو وہ کریں تو پھر آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ ایسے آپ کو یوٹیوب پہ بہت مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جو بچوں کے قتل کو بھی شیطان نے ان کو اچھا کر کے دکھا دیا تھا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں، یعنی ان کو دین سمجھ نہیں آ، جیسے آج ہم کہتے ہیں ہم کو قرآن سمجھ نہیں آتا، یعنی شیطان نے ہمارے لیے قرآن کو مشتبہ بنا دیا ہے۔ ہمیں قرآن، ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ جو ہے شیطان ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس آپ انہیں بہتان تراشی میں چھوڑ دیں۔ یعنی اگر ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں گے، ہم اپنے اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہیں گے، ہم یہی کہیں گے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا کریں، تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا۔ اللہ کہیں گے میں چھوڑ رہا ہوں ان کو، اور اے رسول آپ بھی ان کو چھوڑ دیں۔ اور یہ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ان کے زعم میں، ان کے خیال میں، یعنی ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کے پیٹھ پر سواری یا یعنی سواری کرنا اور سامان وغیرہ لادنا حرام ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر محض اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ ان قریب انہیں ان کی بہتان تراشیوں کا بدلہ دے گا۔ یہ بھی انہوں نے ایک عجیب و غریب جو ہے وہ فیصلے کر رکھے تھے کہ یہ جو اس طرح سے کوئی کھیتی وغیرہ ہوگی تو وہ عورتیں کھا سکتی ہیں، اور اگر اس طرح سے ہو تو وہ نہیں کوئی کھا سکتا، اور اگر بچہ جو ہے وہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کو ہم سب کھا سکتے ہیں، اور اگر بچہ زندہ پیدا ہو یعنی کسی جانور کا تو وہ جی صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ اس طرح سے نا کوئی بہت سارے عجیب و غریب انہوں نے اپنے اندر وہ بدعتیں پیدا کر رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں جو بچہ ان جانوروں کے شکم میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے۔ دیکھا وہی بات آ گئی نا۔ اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہے، اللہ ان کے اس بیان پر انہیں عنقریب سزا دے گا، یقیناً وہ بڑا حکمت والا اور دانا ہے۔ وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام قرار دیا، بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اپنی ہی اولادوں کو جیسے اپنی ہی بیٹیوں کو وہ قتل کر ڈالتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم کو بھی میں رزق دیتا ہوں اور انہیں بھی میں ہی رزق دوں گا۔ اور وہ وہی ہے جس نے مختلف باغات پیدا کیے، کچھ چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور کچھ بغیر چڑھے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیلیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے انگور کی بیل ہو گئی کہ وہ خود اوپر نہیں چڑھ سکتی، پھر اس پر یعنی کوئی چیز وغیرہ لگا کے تو لکڑیاں وغیرہ تو اس کے اوپر پھر اس کو چڑھانا پڑتا ہے، یعنی وہ کمزور جان ہوتی ہے، اور کچھ خود بخود جو ہے وہ اوپر بیلیں چڑھ جاتی ہیں۔ نیز کھجور اور کھیتوں کی مختلف معقولات اور زیتون اور انار جو باہم مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی پیدا کیے، تیار ہونے پر ان پھلوں کو کھاؤ، البتہ ان کی فصل کاٹنے کے دن اس اللہ کا حق غریبوں کو ادا کرو، یعنی جو اللہ کے لیے تم دو گے وہ غریبوں کو دو گے، اور فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اسراف اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ یہ قرآن میں اکثر آتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، تو یعنی اللہ کسی بھی قسم میں اب ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم نہاتے ہوئے پانی زیادہ استعمال کر لیں یا وضو کے لیے اگر ہم ٹوٹی کو کھول کے ہی رکھیں اور وضو کرتے جائیں، پانی وہ بھی ضائع ہوگا، تو وہ بھی پانی کا ضیاع ہوگا، پانی کا اسراف ہوگا۔ وہاں سے لے کر اب آپ اس سے آگے جاتے جائیں، ہر جو بھی زیادہ فضول زیادہ ہمارے پاس اگر کپڑے زیادہ ہو گئے تو وہ بھی ہماری فضول خرچی میں آئے گا۔ اگر ہم نے بے جا خرچ کر دیا کسی بھی چیز پر
تو وہ بھی فضول خرچی میں آئے گا۔ اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں اپنی شادیوں میں، ہم کتنا فضول خرچی کرتے ہیں، ہم اتنے کپڑے بنا بنا کے ہم بناتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، استغفر اللہ، میں خود ایک عورت ہوں، اور یہ سارا کچھ ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب ہم سب کو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے چیز، تو پھر کیا ہمیں وہ چھوڑنی نہیں چاہیے؟ یا ہم کہیں نہیں، ہم تو شروع سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں تو ہم تو ایسا ہی کریں گے، ہمارے بڑوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا تو ہم تو ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ ہے ہٹ دھرمی، یہ ہے نا سمجھی، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جب آپ کو بات سمجھ آ جائے تو پھر بھی آپ کہیں نہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو فضول خرچی کرنے والا نہیں پسند۔ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ قرآن میں بار بار آئے گا۔ اور مویشیوں میں کچھ بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے اور کچھ بچھانے کے وسائل فراہم کرنے والے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، 2 بھیڑ کے اور 2 بکری کے۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں بھیڑ یا بکری کے پیٹ میں ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علمی حوالے سے جواب دو۔ یعنی وہ کوئی ایسا کرتے ہوں گے نا کام کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ ہمارے لیے حرام ہے، اس کو ہم نے کھانا ہے، اس کو نہیں کھانا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ایسی کوئی سند نازل نہیں کی، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا تھا؟ بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت، کیونکہ یہ ناپاک ہیں، اور یہ ناجائز ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ بس اگر کوئی مجبور ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی چیز کھا لیتا ہے، نہ قانون کا باغی ہو کر اور نہ ہی ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو آپ کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے یہود پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پشت پر یا آنتوں میں یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ ایسا ہم نے ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر کیا، اور ہم ہی سب سے زیادہ سچے ہیں، صادق القول ہے، اپنی بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یعنی کہتے ہیں کہ جب نافرمانیاں کرتا ہے انسان، تو پھر جو میں پہلے ان پر حلال کر دیتا ہوں نا چیزیں، وہی ان پر حرام بھی کر دیتا ہوں، کہ جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب وہ میری بات نہیں مانتے، تو میں پھر اس چیز کو ان کے لیے حرام کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کہتے ہیں میں ہی اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہوں۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں تمہارا رب وسیع رحمتوں کا مالک ہے، تاہم مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا بھی نہیں جا سکتا۔ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام گردانتے۔ استغفر اللہ۔ یعنی مشرک خود سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھتے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو جاتا، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، تو جیسے ان کو یہ موقع مل گیا اور وہ کہنے لگی کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر ہم اور ہمارے ماں باپ دادا جو ہیں وہ شرک نہ کرتے، نہ وہ بتوں کی پوجا کرتے۔ اب دیکھنے میں تو وہ ان کو یہ دلیل ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن یہی بات تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب شیطان تمہیں ورگلا دیتا ہے تو تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ تم نے کہنا کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے۔ تمہیں بس اپنا آپ ٹھیک لگنے لگتا ہے، جو برے کام تم کر رہے ہوتے ہو
شیطان انہی کو تمہارے لیے اچھا بنا بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے لا سکو؟ تم تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، اور یہ کہ تم فقط قیاس آرائیاں کرتے ہو، یعنی اپنے ہی بات کے پیچھے چلنا اور خود ہی سوچتے رہنا، اور خود ہی یعنی کسی اہل علم سے نہ پوچھنا، اور نہ ہی کسی سے کوئی تصدیق کرنا کہ ہم قرآن میں دیکھیں قرآن میں کیا ہے، رسول کی حدیث میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اس طرف جانا ہی نہیں، اور اپنے ہی اندر سے بس باتیں نکال نکال کے تو ان پر عمل کرتے رہنا۔ اور کہہ دیجئے اللہ کے پاس نتیجہ خیز دلائل ہے، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو جبراً ہدایت دے دیتا۔ یعنی اللہ کے پاس بہت بہترین دلائل ہیں۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ خود ساختہ شہادت دے بھی تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، وہ یہ کہ تم لوگ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور والدین پر احسان کرو۔ سبحان اللہ، پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا والدین کے بارے میں، تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ والدین پر احسان کرو، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو جیسے مشرک بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور علانیہ اور پوشیدہ کسی طور پر بھی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانا مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہترین ہو، یعنی یتیم کے مال کو ناحق ہڑپ نہ کر جانا، لیکن اگر تم اپنے کسی تجارتی کام میں، اپنی کسی دکان میں اس یتیم کا مال بھی ڈال لو کہ چلو اس کا مال جو میں نے ہے وہ تو اس کا رہے گا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو ہر مہینے جو بچت آئے گی وہ بھی اس کے مال میں تم داخل کرتے جاؤ کہ اس کا مال بڑھتا جائے، ٹھیک ہے؟ یتیم کے لیے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے یعنی رشد کو پہنچ جائے، یعنی وہ بڑا ہو جائے، نوجوان ہو جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ اور تول کو جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ناپ تول میں کتنی کمی، اور پھر وہ شاپروں کو چینج کر دینا، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ جو ہے ہم پر وہ عذاب نہیں کر رہا، ہماری شکلیں چینج نہیں ہو رہی، اسی وقت ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ یعنی یہ لوگ اگر اللہ پر بھروسہ کریں گے، اگر یہ اپنی چیز کو صحیح اچھے طریقے کے ساتھ بیچیں گے تو کیا اللہ رازق نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے انسانوں کو، یعنی رزق دینے والی ذات تو وہی ہے نا۔ اگر ہم اچھے طریقے سے اپنے گاہک کو ڈیل کریں گے، اچھے طریقے سے ہم اس کو دیں گے، تو وہ جو بہترین رزق حلال ہوگا اس میں اللہ کی طرف سے بہترین برکت بھی پڑ جائے گی، اور وہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بہترین ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ لیکن شیطان نے ہمیں اس بات پہ لگا دیا ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہم صاف صاف دیکھتے ہیں، صاف صاف ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور ناپ تول میں جو پہلے بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے ان پر عذاب آیا تھا، تو لیکن پھر بھی ہم لوگ نہیں ڈرتے، ہم نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بالکل بھی تمہاری طاقت سے زیادہ تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال رہا۔ یعنی تم یہ مت سوچو کہ میں ناپ تول میں کمی کر کے یا میں کسی کا شاپر چینج کر کے کسی کو غلط چیز دے کے تو میں اپنے گھر میں کچھ زیادہ لے جاؤں گا، اور جو میرے بال بچے ہیں میں ان کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں تو اس طرح شاید پورا کر لوں گا۔
تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو برکت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور انسان مفلس سے مفلس ترین ہوتا جاتا ہے۔ لیکن شیطان وہی ہے نا، شیطان اس کے کام کو اس کے لیے اچھا کر دیتا ہے اور بس۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور جب بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یعنی انصاف کے ساتھ بات کرو، اگرچہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ اب بتائیں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں بھائی کہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ ہدایات ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ لیکن ہم ایک ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تاکہ ہماری جان بچ جائے، ہمیں موت نہ آئے، ہم تندرست ہو جائیں، لیکن اس اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جو ہمیں موت کے بعد بھی پھر ایک زندگی دینے والا ہے، اور وہ زندگی ابدی ہوگی۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے چننا چاہتے ہیں یا ہم برے طریقے سے چننا چاہتے ہیں۔ وہ زندگی ہے ابدی، اس میں کوئی موت نہیں ہے، اس میں کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اب چاہے آپ جنت والے بن جائیں، چاہے آپ جہنم والے بن جائیں، یہ اللہ نے ہم پر چھوڑ دی ہے بات کہ اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم بہترین فیصلہ کر سکیں۔ اللہ کہتے ہیں اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو اور مختلف راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر یعنی بری جگہ پر لے جائیں گے، پراگندہ کر دیں گے تمہیں۔ اللہ نے تمہیں یہ ہدایات اس لیے دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ تقوی کے بارے میں ہم تھوڑی بات کر رہے تھے نا ابھی، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے تمہیں یہ ساری ہدایات دی ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے تقوی کا ایک مطلب ہے بچنا، بچ جانا، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں تم کو یہ سارا کچھ بتا رہا ہوں تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر احکام پورے کر دیں اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان ہو اور ہدایت اور رحمت کا باعث ہو تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یعنی کہ توریت میں یہ سب کچھ ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے نازل کیا تھا، یہ اور بات ہے کہ اب انہوں نے اس میں تحریف کی ہے، اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے، تاکہ کبھی تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ اللہ مشرکوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مت کہنا کہ تم تو جو ہے تمہارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں اللہ کی کتاب لے کر، اور جو پہلے عیسائی اور یہودی ہیں ان کے پاس کتاب تھی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم پر تو کوئی آیا ہی نہیں، تو اس لیے میں نے تم میں سے اب تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے اور یہ قرآن کتاب تم کو دی ہے۔ یا تم یوں کہتی اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے بہتر ہدایت لیتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جو انہوں نے بہانے تراشنے ہیں نا، اللہ ان کو پہلے ہی رد کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ بھی پھر کہہ سکتے تھے نا کہ یا اللہ اگر ہم پہ کتاب کوئی بھیجتے تو ہم تو بڑے پھر ان پر جو ہے وہ ان کی ہدایات پر عمل کرتے، تو پس اب تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے، یعنی کہ وہ قرآن مجید۔ پس اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے، ان کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے، اور جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں ہم سے اس روگردانی پر بدترین سزا دیں گے۔ تو یہ کیا اللہ کی آیات سے منہ موڑنا نہیں ہے؟ اللہ کہے کہ اسراف نہ کرو، اللہ کہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اور ہم دن رات فضول خرچیوں میں لگے رہیں، جوڑوں پہ جوڑے بناتے رہیں، کپڑوں پہ کپڑے سلواتے رہیں، گھروں پہ گھر بناتے رہیں، اور اپنی شادیوں میں بھی فضول خرچیاں اسراف کرتے رہیں، تو کیا یہ اللہ کی آیات سے انکار نہیں ہے؟ اور اب ناپ تول میں آپ نے کمی دیکھی، تو
کیونکہ ہم وہ پڑھ کے بھی کہ یا اللہ، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرو، پر ہم تو کریں گے، ہم تو شاہ پر بدلی کر کر کے دیں گے، تو کیا وہ اللہ کی آیات سے منہ موڑنا نہیں ہے؟ اور کس کو کہتے ہیں اللہ کی آیات سے منہ موڑنا؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہماری آیات سے منہ موڑے گا اور اس سے روگردانی کرے گا تو ہم اس پر اس کو بدترین سزا دیں گے۔ اور کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب خود آئے، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس روز آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، یا حالت ایمان میں اس نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا ہو، تو کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، ہم بھی منتظر بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب قیامت کا خوف ہوگا، جب قیامت کا دن آ جائے گا تو اس وقت تمہیں وہ پھر نہیں کہ تم اس وقت کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس وقت پھر تمہارا توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہیں۔ جیسے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو فرعون ہے اس نے بھی جب دیکھا کہ اب میں ڈوبنے لگا ہوں اور وہ غوطے کھانے لگا، تو پھر اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں، تو جو موسیٰ کا رب ہے یعنی میں اس پر ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت اس کا ایمان بے فائدہ تھا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ یعنی اب وہ سامنے موت کو دیکھ کر تو کہہ رہا ہے، تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تم وہ نشانیاں دیکھو گے، جب قیامت آئے گی تو پھر تمہارا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہیں۔ تو جو اللہ نے یہاں مہلت دی ہے نا، اسی میں ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں آگے، یہ وہی آیت آ گئی جو ہم سب کے لیے ایک بہترین آیت ہے، لیکن افسوس کہ ہم سب اس پر بالکل بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، وہ فرقوں میں بٹ گئے، بے شک آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رسول، جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور وہ فرقوں میں بٹ گئے، وہ گروہوں میں بٹ گئے، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو امت محمدی ہیں، ہماری تو شفاعت ہوگی، ہم تو رسول اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ رسول آپ کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا معاملہ یقیناً اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں امت واحدہ بنو، تمہارے پاس اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، پھر کیوں فرقوں میں بٹ رہے ہو؟ اور جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے 10 گنا اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ دیکھیے تو صحیح، سوچئے تو صحیح ان آیتوں کو۔ ہمارا رب، ہمارا وہ مہربان رب کتنا رحمان اور رحیم ہے، پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ رب کہتے کہ ایک نیکی لے کے آؤ گے تو 10 گنا اجر دوں گا، اور اگر کوئی برائی لے کے آؤ گے تو صرف اتنا ہی میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا جتنی تمہاری برائی ہوگی، یعنی اس میں اضافہ نہیں کروں گا۔ اور اگر وہ چاہتا تو ہمارے نیکی والے اجر میں بھی اضافہ نہ کرتا، لیکن یہ اس کی مہربانی، یہ اس کا فضل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے، جو ایک استوار دین ہے، یہی ملت ابراہیمی اور توحید کی طرف یکسوئی کا دین ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ یہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اسی کا فرما بردار ہوں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں، اور میں ہوں سب سے پہلا فرما بردار اللہ کا۔ اور کہہ دیجئے کیا میں
کسی غیر اللہ کو اپنا رب بناؤں، حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہاں وہ تمہیں بتائے گا جس چیز کے بارے میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو ہم کیوں کسی کے پیچھے چلے بھائی؟ ہم کیوں خود نہ قرآن کا مطالعہ کریں؟ ہم کیوں خود نہ قرآن کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں؟ ہم کیوں کسی پیر کے پیچھے چلیں؟ ہم کیوں کسی بابے کا پلہ پکڑ لیں اور ہم کہیں کہ بس یہ ٹھیک ہے جو یہ کر رہا ہے؟ ہم کیوں اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے جائیں؟ اس چیز سے بھی منع کیا گیا نا۔ ہاں، اگر آپ کے باپ دادا اگر کوئی وہ نیک ہیں، وہ اچھے کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے کہ خود آپ قرآن سمجھیں، خود آپ قرآن کو دیکھیں، خود آپ قرآن کو جانیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو تم خود جو ہے وہ اپنا سمجھو اور خود اپنا راستہ وہ جو ہے پسند کرو اور اس پر چلو، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کیے، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے۔ دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں کہ میں ہوں، میں ہی مالک ہوں، تو میں نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے، اپنا ایک نائب مقرر کیا، اپنا ایک وکیل بنا کے تمہیں بھیجا ہے، اور پھر تم کو بعض میں سے بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، اس لیے تاکہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں کسی امیر کو میں اس سے محبت کر رہا ہوں، یا میں کسی گورے کو میں بڑا پسند کرتا ہوں، کالا مجھ کو پسند ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میری ہے، مالک میں ہوں، میں نے تم کو اپنا ایک وکیل، اپنا ایک نمائندہ بنا کے زمین پر بھیجا ہے، پھر میں نے تم کو اپنی جو دولت بھی دی ہے تو وہ اس وجہ سے دی ہے کہ میں تم کو آزما سکوں بھائی، اس لیے نہیں دی ہے کہ تم عیاشیاں کرتے پھرو اور تمہیں کسی غریب کا خیال ہی نہ ہو، تمہیں کسی یتیم بچے کا خیال ہی نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب جہاں جلد عذاب دینے والا ہے وہاں وہ یقیناً بڑا غفور الرحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیک بن کے آؤ گے تو بے شک رحمان ہوں، غفور ہوں، اور اگر میری نافرمانیاں کر کر کے آؤ گے تو میں بہت جلد عذاب دینے والا بھی ہوں۔ الحمدللہ، سورہ انعام ہمارا یہ جو سورہ تھا مکمل ہوا۔ آگے ہم سورہ اعراف کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ اعراف بھی مکی سورہ ہے، یعنی یہ بھی مکہ میں نازل ہوا، اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، الف میم صاد، یہ وہی حروف مقطعات ہیں۔ یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو تنبیہ کریں، لوگوں کو خبردار کریں اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہو، پس آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یہ کتاب نازل کی ہے میرے رسول کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان کو نصیحت کریں اور ان کو یہ بتائیں ساری باتیں، اور اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا دوسری آقاؤں کی اتباع نہ کرو مگر تم لوگ نصیحت کام ہی قبول کرتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور اس کی طرف سے تم دل تنگ نہ ہو۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا، پس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا ایسے وقت جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو اپنی مزے سے اپنی نیند میں تھے اور اچانک ان پر عذاب آ گیا۔ پس جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ صرف یہی کہہ سکے واقعی ہم ظالم تھے،
استغفر اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ جو کر رہا ہوتا ہے، میں نے اس کو اتنا شعور دیا ہے، اتنی عقل دی ہے کہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ میں اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ جب اس پر کوئی اچانک عذاب آتا ہے تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے یا اللہ واقعی ہم ظالم تھے، پس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے، یعنی پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام جو ہے وہ واضح طور پر سب کو دے دیا تھا؟ اور لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغمبر کی اتباع کی یا نہیں کی۔ پھر ہم پورے علم و آگاہی سے ان سے سرگشت بیان کریں گے اور ہم غائب تو نہیں تھے، یعنی پوری علم کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ایک ایک چیز کا میرے سامنے حساب ہوگا تو میں ان سے ضرور ہر چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کروں گا، اور میں کہیں کوئی غائب تو نہیں تھا کہ کوئی چیز وہ مجھ سے چھپا سکیں گے، تو اس وقت ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے، پھر جن کے اعمال کا پلڑا باری ہوگا بس وہی فلاح پائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی میزان قائم ہوگا، اللہ کہتے ہیں میزان قائم ہوگا، ترازو سامنے آئے گا اور تمہارے نیکیاں اور تمہارے جو گناہ ہیں وہ ان پلڑوں میں رکھے جائیں گے، پھر جن کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے پلڑے جو ہیں وہ گناہوں والے بھاری ہوں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو پھر ہم آج شاعر کہتے ہیں کہ جی کوئی میزان نہیں ہوگا، اور خود رسول اللہ وہاں پر کھڑے ہوں گے اور وہ اللہ کہیں گے کہ جس کا پلڑا آپ نے بھاری کرنا ہے کر دے اور جس کا ہلکا کرنا ہے کر دیں، تو وہ سارا کچھ ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ بخشائے جائیں گے۔ اس طرح کی شاعری، اس طرح کے باتیں جب لوگ سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر جو کچھ ہم مرضی کرتے رہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے، تو جنت میں تو جانا ہی جانا ہے ہم نے، تو یہاں پھر ہم مزے کریں، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس پر عمل کریں۔ ہماری زندگی اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم قرآن پر کو سمجھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں، ہم تو بھئی عیاشیاں کرنے آئے ہیں، اپنے یہ ہمارے کام ہے، سارا دن کے کام ہے، بچوں کے کام ہے، سارے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ سارے کچھ اسی لیے تو ہم آئے ہیں اور یہی ہم کر رہے ہیں بس۔ لیکن ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے، پھر جن کے اعمال کا پلڑا باری ہوگا بس وہی فلاح پائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ لوگ ہماری آیات سے زیادتی کے سبب خود گھاٹے میں رہے، یعنی انہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا، ہماری آیات کو سمجھا ہی نہیں، تو اس لیے اس کے سبب سے وہ خود اب خسارے میں ہے، خود ان کو گھاٹا پڑ گیا ہے۔ اور ہم ہی نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، یعنی بہترین چیزیں تم کو فراہم کیں، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ دیکھا نا آپ نے، اللہ کو پتہ ہے اللہ کے بندے کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کھا پی کے بس تو مزے میں مست ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ نہیں، اس کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں جھکانا بھی ہے کہ نہیں۔ اور بے شک ہم نے تمہیں حل کیا، پھر تمہیں شکل و صورت دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کیا اور صرف ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا تھا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا، تیرا شمار ذلیلوں میں سے ہے۔ یہ ہم سارا پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، اب اس سے آگے دیکھیے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بولا، شیطان بولا مجھے روز قیامت تک مہلت دے، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک تجھے مہلت دی گئی، اور جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی وہ اب شیطان جی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، استغفر اللہ، اللہ نے تو گمراہ نہیں کیا،
وہ تو خود ہوا تھا نا. تو لیکن اس کے گمان میں یہ ہوا کہ چونکہ اللہ نے اس کو مٹی پر سے بنا کے تو جب اس کو مٹی سے بنا کر مجھ پر فضیلت عطا کر دی تو میں اس وجہ سے گمراہ ہو گیا. تو اب اس کا وہ بہتان یعنی وہ پہلے ہی سرے سے اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ وہ بولا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں ضرور بیٹھا رہوں گا. یعنی میں بھی اولاد آدم کو ضرور سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا. اور یہی شیطان کا کام ہے، وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. اور سیدھا راستہ صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کون سا ہے، لیکن ہم اس پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کیونکہ اس پر شیطان جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے. اور جو ادھر جانا چاہتا ہے وہ اس کو کسی اور طرف، کسی اور گروپ میں، کسی اور گروہ میں، کسی اور فرقے میں ڈال کے تو وہ ادھر بھیج دیتا ہے کہ نہیں تم جاؤ، یہ فرقہ اچھا ہے، اس میں چلے جاؤ. یہ اللہ ہمیں ساری بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہی تمہارے ساتھ یہ کرے گا اور تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا، اور ہر طرف سے یعنی میں حملے کروں گا. شیطان کہہ رہا ہے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ دیکھیں وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ایسا ایسا کروں گا، اور وہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کے جھانسے میں نہ آ جانا، اس سے محتاط رہنا، اس کو اپنا دوست نہ سمجھ لینا. وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے تمہیں گھیرے گا. اور وہ خود کہہ رہا ہے شیطان کہ اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. فرمایا اللہ نے تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا. تو اللہ نے بھی پھر اسی وقت اس سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو نکل جا یہاں سے، لیکن یاد رکھ جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، جو تیری بات مان لے گا تو پھر میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا. اور اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں. اب آدم اور ان کی بیوی کا قصہ اللہ آگے بتا رہے ہیں. یہاں پر یعنی رہیں اور دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے. پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے گئے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں. اور کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادہ تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ. اچھا جی، اب آپ اس آیت میں غور کریں. اللہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو بہکایا اور اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے گئے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں. استغفر اللہ، یعنی ان کا لباس اتر جائے اور وہ جسم جو ہے ان کے لیے نمایاں ہو گیا تھا. تو آج جو اپنے خود جو آج اتنے باریک کپڑے پہنتے ہیں کہ ان کا جسم اندر سے نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر اتنے تنگ کپڑے پہنے جاتے ہیں کہ جسم واضح طور پر جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ ایک جو ہے وہ شرعی کام ہے؟ کیا وہ اچھا کام ہے؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے؟ بالکل بھی نہیں پسند. زیادہ باریک کپڑا پہننا جس میں سے ہمارا بدن نمایاں ہو، یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے. باریک دوپٹہ لینا اوپر جس سے ہمارا بال، ہمارے یہ گردن وغیرہ نمایاں ہو، یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے. بہت تنگ کپڑے پہننا کہ جس سے ہمارے جو جسم ہے وہ واضح نمایاں نظر آئے، یہ بہت گناہ کی بات ہے. لیکن ہم سب کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ اب کیا کرنا ہے، جو فیشن آیا وہ تو کرنا ہے نا، فیشن کے ساتھ ہی تو چلنا ہے، دنیا کے ساتھ ہی تو ہیں ہم بھی، ہم کوئی علیحدہ تھوڑے ہی ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطانی کام تھا، یہ شیطان نے سب سے پہلے ان کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے جسم کو ان کے لیے نمایاں کر دیا تھا. اور وہ تو اس چیز کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا. اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو.
اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ پھر فریب سے انہیں اس طرف مائل کر دیا جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا، پھل کو کھایا نہیں، یعنی اللہ کہتے ہیں بس چکھ لیا، تو ان کے شرم کے مقامات ان کے لیے نمایاں ہو گئے، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں بتایا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک مدت تک قیام اور سامان زیست ہوگا۔ یعنی اللہ نے اس وقت کہہ دیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، شیطان اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ نیچے اتر جاؤ، سب کے سب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقررہ تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مدت تک وہاں پر تم نے قیام کرنا ہے، وہاں پر تمہارے لیے زمین میں چیزیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، اور تم نے وہاں پر قیام کرنا ہے ایک مدت تک۔ فرمایا زمین ہی میں تمہیں جینا اور وہیں مرنا ہوگا، اور آخر کار اسی میں سے تمہیں نکالا جائے گا۔ اے فرزندان آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپائے اور تمہارے لیے آرائش بھی ہو، اور سب سے بہترین لباس تو تقویٰ ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ لباس ہم نے پھر تمہارے لیے بنایا، تو آج اگر ہم لباس کو اس طرح کا لباس بنا لیں جو ہماری ہر چیز کو واضح طور پر نظر آ رہا ہو، ہمارا جسم، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے لیے اس لیے ہے کہ تمہاری چیزوں کو چھپائے بھی اور تمہارے لیے زینت کا سبب بنے۔ یعنی اچھا لباس پہننا بات اچھی ہے، آپ اچھا لباس پہنیں، لیکن وہ اس طرح سے نہ ہو کہ ہمارا جسم نمایاں نظر آ رہا ہو۔ اچھا لباس کا مطلب ہے کہ آپ بہترین لباس پہن سکتے ہیں، لیکن آپ کھلا ڈولا لباس پہنیں، بہترین لباس پہنیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے، پرہیزگاری کا لباس۔ اور اے اولاد آدم، شیطان تمہیں کہیں اس طرح نہ بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور انہیں بے لباس کیا، تاکہ ان کے شرم کے مقامات کو انہیں دکھائے۔ بے شک شیطان اور اس کے رفقائے کار تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے انہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا آقا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ تمہیں بہکا دے گا، تمہارے لباس اتروا دے گا، اور آج ایسا ہو رہا ہے۔ بغیر بازو کے یہ سلیو لیس پہننا یہ آج ایک معمولی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اور جب یہ لوگ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے۔ غور کیجئے کہ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو پھر ایسا کہتے ہیں لوگ، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی تو ایسے ہی کرتے پایا نا، اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ کہہ دیجئے اللہ یقیناً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ اور کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر عبادت کے وقت تم اپنی توجہ مرکوز رکھو۔ سبحان اللہ۔ یعنی عبادت کے وقت اپنے اللہ کی طرف اپنی توجہ کو رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہوں اور ہمارے خیالات جو ہیں وہ ادھر ادھر جو ہے وہ گردش کر رہے ہوں، کبھی وہ جا رہے ہوں کہ ہم نے کسی کو فون کرنا تھا، کبھی وہ جا رہے ہوں کہ ہم نے کچن میں کیا اوپر ہانڈی چڑھائی ہے، کبھی جا رہے ہوں کہ ہائے میں نے تو یہ بھی کام کرنا تھا ابھی۔ جب ہم عبادت کے لیے اپنے رب کے حضور میں جائیں تو ہماری توجہ صرف اور صرف اپنے رب پر مرکوز رہنی چاہیے، اور اس کے مخلص اور فرمانبردار بن کر اسے پکارو۔ یعنی اپنے اللہ کے مخلص سچے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس کے فرمانبردار بندے بن کر اسے پکارو، اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا ہے، سب سے پہلے، یعنی اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی طرح پھر پیدا ہو جاؤ گے۔ یعنی دوبارہ جب تم مرو گے تو قیامت کے دن پھر وہ تمہیں اسی طرح ہی اٹھا لے گا۔ اور اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی پیوست ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا آقا بنا لیا ہے، اور
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت لباس کے ساتھ رہو۔ سبحان اللہ، یعنی بہترین لباس پہن کر عبادت بھی کرو، اچھا لباس پہن کر عبادت بھی کرو، اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ دیکھا آپ نے، پھر وہی بات آ گئی نا، وہاں پیچھے کیا تھا؟ فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ فضول خرچی، اسراف، حد سے تجاوز کرنا، یہ ساری ایک ہی باتیں ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اسراف کر رہے ہیں، مگر ہمیں تو کوئی اسراف لگتا ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں اگر دلہنیں جو انہوں نے ایک لہنگا پہننا ہوتا ہے نا، فرسٹ ڈے کا لہنگا جس کو کہتے ہیں جی پہلے دن یہ لہنگا پہن رہی ہے، وہ 5 7 اور پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ کے وہ تیار ہوتے ہیں، کوئی 2 لاکھ کا، کوئی 4 کا، کوئی 6 کا، جتنا کسی کے پاس پیسہ ہے وہ اتنا اس پر کر رہا ہے خرچ۔ تو کیا وہ اسراف نہیں ہے؟ کیا وہ فضول خرچی نہیں ہے؟ یہ ہمیں خود سے پوچھنا ہے بھائی۔ ہمیں اللہ نے اگر دیا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے، میں نے تم کو اپنا وکیل بنایا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، تاکہ اس طرح سے پیسے خرچ کرو جس طرح سے میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیسے کیسے خرچ کرنا ہے، کن کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اسراف نہ کرو، لباس پہنو، کھاؤ اور پیو بھی، مگر اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ اور کہہ دیجئے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا؟ یعنی زینت جو اللہ نے نکالی ہے تو اس کو کرنا چاہیے، جو زینت اللہ نے ہمارے لیے قرار دی ہے نا، مردوں کے لیے بھی خوبصورت اچھا لباس، صاف ستھرا لباس، عورتوں کے لیے بھی، لیکن نمود و نمائش نہ ہو، جس میں بے ہودگی نہ ہو، وہ لباس ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس نے پاک رزق کو اللہ کہتے ہیں کس نے حرام کیا؟ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اہل علم کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کے ارتکاب، گناہ، ناحق زیادتی اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی۔ یعنی ہر قوم کے لیے اللہ کہتے ہیں ایک وقت مقررہ رکھا ہوا ہے میں نے ان کی موت کا۔ اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنایا کریں، تو اس کے بعد جو تقوی اختیار کریں وہ اصلاح کریں، پس انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہم ہی ہیں نا آدم کی اولاد سب۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس میرے رسول آئیں نا اور وہ تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائیں، یعنی قرآن ہمارے سامنے آ جائے، تو پھر جو اس کے بعد جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، یعنی جو کچھ اس نے پہلے کیا، اگر ہماری، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا رحم کرنے والے ہیں، کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 50 سال تک بھی گناہ کرتا رہا ہے اور پھر وہ میری طرف آ جاتا ہے، وہ میری طرف پلٹ آتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام گناہ تھا، وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، تو میں اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہوں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا نا، گناہوں سے بچتا رہے گا، میرا خوف رکھے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، جو غلطیاں اس نے کی ہیں ان کو ٹھیک کر لے گا، تو پھر قیامت کے دن نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ اور اس کے برعکس اللہ کہتے ہیں کہ اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جو میری آیات کو جھٹلا دیں گے، چاہے وہ زبان سے جھٹلائیں یا اپنے عمل سے جھٹلائیں، اپنے عمل سے بھی جھٹلانا ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، پر ہم تو جی ڈٹ کے ناپ تول میں کمی کریں۔
تو یہ ہوتا ہے عمل سے اللہ کی آیت کو جھٹلانا. اور اللہ کہتے ہیں کہ ان سے تکبر کرتے ہیں، یعنی غرور میں آ جاتے ہیں کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی، تو ہمارے پاس تو بڑا پیسہ ہے تو ہم تو کریں گے بھائی، ہم تو یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، تو ہمارے پاس تو اپنا پیسہ ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی سخت آیت. اللہ کہتے ہیں جو میری آیات کی تکذیب کرے اور ان سے تکبر کرتے ہیں وہی اہل جہنم ہے، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مصیبتوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اور اللہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے. ایسے لوگوں کو وہ حصہ ملتا رہے گا جو ان کے حق میں لکھا ہے. چنانچہ جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی قبض روح کے لیے آئیں گے تو کہیں گے کہاں ہے تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. وہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اب وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ واقعی کافر تھے. اللہ فرمائے گا تم لوگ جنوں انس کی ان قوموں کے ہمراہ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکی ہیں. اور جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی اپنی ہم خیال جماعت پر لعنت بیچے گی. یعنی جب وہ جائیں گے جہنم میں تو پھر وہ دوسروں پر جو ہوں گے ان جیسے ان پر وہ لعنت کریں گے کہ تم بھی ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کرنے لگ گئے. یعنی کاش تم ایسا نہ کرتے ہوتے تو ہم بھی ایسا نہ کرتے. یعنی جیسے آج ہم یہاں دنیا میں دیکھا دیکھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ فلاں تو اتنے شان و شوکت سے شادیاں کر رہا ہے، وہ تو اتنا بڑا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ کروں؟ وہ تو اتنا جہیز دے رہا ہے بچی کو، تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی دوں نا. وہ تو اپنے بیٹے کی بارات جو ہے وہ تو لیموزین میں لے کے جا رہا ہے، تو میں کیوں نہ لے کے جاؤں. یہ ہوتا ہے دیکھا دیکھی، غلط کام کرنا، دیکھا دیکھی اللہ کی نافرمانیاں کرنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب جہنم میں وہ اپنی ہم خیال جماعت کو دیکھیں گے تو پھر ان پر لعنت بھیجیں گے، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والی جماعت پہلی کے بارے میں کہے گی ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. اللہ اکبر. یعنی اس وقت جو بعد میں جماعت آئے گی نا وہ کہے گی یا اللہ یہ پہلے جو لوگ تھے نا یہ ایسا کرتے تھے تو پھر ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسا ہی کرنے لگے. تو اے ہمارے رب ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آتش جہنم کا دگنا عذاب دے، یعنی ان کو زیادہ عذاب دے یا اللہ. تو اللہ فرمائے گا سب کو دگنا عذاب ملے گا لیکن تم نہیں جانتے. یعنی اللہ فرمائے گا کہ سب کو آج زیادہ سخت عذاب ملے گا لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ تم کو کتنا عذاب کرنے والا ہے. استغفر اللہ. اور ان کی پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی، یعنی جو پہلے والی پھر جماعت ہوگی نا وہ دوسری سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہ تھی، بس تم اپنے کیے کے بدلے عذاب چکھو. یعنی تم نے خود جو کیا تھا وہ کیا تھا نا، ہمارے پیچھے تم کیوں چلے، تو تم نے خود کیا تھا تو اب چکھو تم بھی عذاب کے مزے. یعنی وہ دونوں آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں کریں گے کہ تم نے ہمیں پہلے والے بعد میں آنے والے پہلے والوں سے کہیں گے اور پہلے والے پھر بعد میں آنے والوں سے کہیں گے کہ تم نے خود سارا کچھ کیا تھا، ہم نے تھوڑے ہی کہا تھا تمہیں ایسا کرو. اللہ اکبر. یعنی جہنم میں بھی وہ ایک دوسرے سے تکرار کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنتیں ڈال رہے ہوں گے. اور اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا. تکبر کرنا یہی ہے کہ اللہ کہے کہ ایسا نہ کرو اور ہم اکڑ کے کہیں ہم تو ایسا ہی کریں گے، ہم کیوں نہ کریں. یہی ہے تکبر. اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلا دے گا اور پھر غرور کرے گا، تکبر کرے گا، اس کے لیے میں آسمان کے دروازے نہیں کھولوں گا اور ان کا جنت میں جانا اس طرح محال ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. یعنی جنت میں جانا جو یہاں پر اللہ کی آیات کا انکار کرتا رہے گا اور اللہ کے سامنے اکڑتا رہے گا، اللہ جن چیزوں سے منع کریں گے وہ ان چیزوں کو
کرتا رہے گا. اکڑ یہی ہے. اکڑ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور زبان سے کہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے. یہ نہیں. تکبر وہی ہے کہ ہم اللہ کی آیات کا انکار کریں، اللہ کی بات نہ مانیں. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی نا. سجدے وہ کر رہا تھا، پہلے بھی عبادت کر رہا تھا، لیکن بس جو اللہ نے کہا کہ اب یہ کرو، اس کو سجدہ کرو، تو وہ اکڑ گیا، نہیں مانی اس نے بات، انکار کر دیا اللہ کی بات کا. تو وہی ہے تکبر کرنا. اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے پھر جنت میں جانا اس طرح محال ہے جس طرح کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. ہم جانتے ہیں نا، ہم سب جانتے ہیں سوئی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس کا ناکا کس قدر چھوٹا ہوتا ہے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا ایسا، ناممکن ہے، بالکل محال ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے. تو اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جنت میں جانا بھی اسی طرح ان کا مشکل ہے اور محال ہے کہ جس طرح سے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا. اور اللہ کہتے ہیں اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا اور اوڑھنا ہوگا. یعنی جہنم ہی ان کا بستر ہوگا اور جہنم ہی ان کا کمبل ہوگا، ان کا لحاف ہوگا. اللہ ہم سب کو معاف کر دیں. اے ہماری رب، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی بندگی صحیح طریقے سے کر سکیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی فرما برداری اس طریقے سے کر سکیں جس طرح کے کرنے کا حق ہے. ہمارے رب ہم سب کو معاف کر دیجیے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا ان کا بستر، اور اوڑھنا بھی ان کا وہی ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں. اور آگے اللہ کہتے ہیں اور ایمان لانے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. ہم کسی کو نیک اعمال کی بجاوری میں اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہو نا، تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ تم نے یہ کام کیے ہیں، جتنی بھی تم میں طاقت ہے، جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، اس کے مطابق تم اپنے نیک کام کر کے آؤ. ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ بہت جو ہے وہ امیر ہو اور وہ بہت کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے لیے زیادہ پسندیدہ نہ ہو، اور ایک غریب آدمی ہو اور وہ چند روپے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرے اور اس سے ڈرتا رہے کہ اللہ میں یہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، میرے پاس تو بس یہی ہے میرے اللہ، کاش میرے پاس زیادہ ہوتے تو میں دیتا. تو اللہ اس کی نیت کو بہت بہترین طریقے سے جانتا ہے اور اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. اور وہ جو امیر ہے، جو کروڑوں خرچ کر رہا ہے، وہ اس شان سے رکڑ کے خرچ کر رہا ہو کہ میرے پاس تو بہت روپیہ ہے، میں یہ غریبوں کو دے رہا ہوں اور میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، اور میں کرتا رہے، تو اللہ کے لیے وہ ناپسندیدہ بات ہو جائے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہ ہم کسی کو نیک اعمال کی بجاوری میں اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اور ہم ان کے دلوں میں موجود کینے نکال دیں گے. یعنی جو بھی ان کے دل میں کوئی ہوگا نا تھوڑی بہت بات جنت میں جانے والوں کے دل میں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو ہم پاک صاف کر دیں گے. ان کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. یعنی وہاں پر وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اور کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. ہمارے رب کے پیغمبر یقیناً حق لے کر آئے، اور اس وقت ان مومنین کو یہ ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں ہے جنہیں تم بجا لاتے رہے ہو.
سبحان اللہ۔ اور اہل جنت اہل جہنم سے پکار کر کہیں گے ہم نے وہ تمام وعدے سچے پائے جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ یعنی جنت والے کہیں گے جہنم والوں سے کہ ہم نے تو وہ سارے وعدے اپنے رب کے سچے پا لیے جو ہمارے رب نے کیے تھے، اور کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ نے جو وعدہ نیک لوگوں سے کیا جنت کا، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو وہ سچا پا لیا، تو اب تم بتاؤ کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ تو وہ جواب دیں گے جہنم والے، ہاں تو ان دونوں کے درمیان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور بلندیوں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت سے پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے۔ یہ ہے اعراف کا، جس کے نام پر یہ سورہ ہے، سورہ الاعراف۔ وہ جو بلند جگہ ہوگی نا اس کا نام اعراف ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اس میں بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں، پھر انشاءاللہ جب ہم تفصیل سے بات کریں گے نا تو اس کی مزید تفصیلات اور ڈیٹیلز جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ یہاں میں آپ کو یہی بتاؤں کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جن کے پلڑے برابر ہوں گے، نیکیوں والے بھی اور گناہوں والے بھی، ان کے پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ لوگ الاعراف جو جگہ ہوگی نا اعراف، وہاں پر وہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اب ہمارا اللہ ہم پر، یعنی ہم کس طرف جاتے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے یا ہم جہنم میں، اور وہ جنت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ جہنم کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر جو وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، تو وہ بہترین افراد کون ہوں گے یہ بھی انشاءاللہ جانیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی شکلوں سے ہی پہچان لیں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پلٹائی جائیں گی، یعنی ان لوگوں کی جن کے پلڑے برابر ہیں، تو وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ یعنی جب وہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اصحاب اعراف کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے آج نہ تو تمہاری جماعت تمہارے کام آئی اور نہ ہی تمہارا تکبر۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ آج انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غم زدہ ہو گئے۔ یعنی وہ اعراف والے جو وہ لوگ پہچان لیں گے نا لوگوں کو جو، تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ اب جنت والے وہی ہیں نا جن کے لیے تم کہتے تھے کہ یہ تو جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکیں گے۔ اب یہاں سے آپ ذرا دیکھیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو، جب یہ فرقے بنتے ہیں اور وہ ہر فرقہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا ہم جنتی ہیں، یہ جہنم میں جائے گا ہم جنتی ہیں، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ پھر وہ وہاں پر پہچان لیں گے ان کے چہروں سے، اور کہیں گے کہ تم ہی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے نا کہ یہ لوگ، ان پر تو اللہ کی رحمت ہوگی ہی نہیں، یہ لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے، تو اب دیکھو وہ تو جنت میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے کہ تھوڑا پانی ہم پر انڈیل دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ تو وہ جواب دیں گے اللہ نے جنت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھائے گا کہ دیکھو یہاں تم جنت والوں کو بھی دیکھو، جہنم والوں، اور اپنے اعمال پر حسرت اور ہاتھ ملتے رہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ جہنم والے جو ہیں وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تھوڑا پانی ہمیں دو، یا پھر جو رزق وہ کھا رہے ہیں اس میں سے ہمیں کچھ دو۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ
اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا تھا، بس آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی اب کوئی ان کی طرف نظر رحمت نہیں ہوگی جنہوں نے دنیا میں میری آیات کو جھٹلایا اور بھلا دیا۔ اور ہم ان کے پاس یقیناً ایک کتاب لا چکے ہیں جسے ہم نے از روئے علم واضح بنایا ہے، جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ صرف اس کتاب کی تنبیہوں کے انجام کار کے منتظر ہیں؟ یعنی جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، یعنی یہ تم گناہ کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، تو کیا یہ صرف اس کے منتظر ہے؟ جس روز وہ انجام کار سامنے آئے گا، جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہمارے رب کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے، کیا ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری شفاعت کریں یا ہمیں دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ جو عمل بد ہم کرتے تھے اس کا غیر عمل صالحہ بجا لائیں۔ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو جھوٹ وہ گھڑتے رہتے تھے وہ ان سے ناپید ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں آ رہا اللہ کا، کوئی ہم تو سارا کچھ کر رہے ہیں تو کوئی تو اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا، قیامت تو نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ قیامت کے دن پھر یہ کہیں گے کہ پیغمبر جو ہے وہ حق لے کر آئے تھے، اور آج کوئی ہے جو ہماری سفارش کرے یا ہماری شفاعت کر دے، یا پھر ہمیں دنیا میں ہی واپس کر دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل اب کر کے آئیں۔ یعنی یہ ان کی آرزو ہوگی وہاں پر۔ تو اللہ کہے گا تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر وہ متمکن ہوا۔ وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ آگاہ رہو، آفرینیشن اسی کی ہے، یعنی ہر چیز اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ بہت بڑا بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ، یعنی اپنے اللہ سے دعا کرتے رہو، بے شک وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی یوں چیخ چیخ کے اور اونچی آواز میں اور چلا چلا کر دعا نہ کرو، بلکہ عاجزی کے ساتھ کرو اور خاموشی کے ساتھ کرو۔ اور تم زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ اللہ کی رحمت یقیناً نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کی آگے آگے بھیجتا ہے۔ اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے، یہاں تک کہ جب وہ ابر گراں کو اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو، تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے می برسا کر اس سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اور پاکیزہ زمین میں سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے، اور خراب زمین کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے۔ یوں ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ جو پاکیزہ چیز ہوتی ہے نا، پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ جو انسان پاکیزہ ہوگا تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ کہا اے میری قوم مجھ میں تو گمراہی نہیں بلکہ عالمین کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا
کہ خود تم میں سے ایک شخص کے بارے میں اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے، تمہیں سمجھائے اور تم تقوی اختیار کرو، شاید اس طرح تم رحم کے مستحق بن جاؤ۔ یہ اب اللہ تعالیٰ جناب نوح علیہ السلام کا قصہ سنا رہے ہیں۔ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی انہیں غرق کر دیا، کیونکہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ہلاکت سے بچنا نہیں چاہتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہمیں تو تم احمق لگتے ہو اور ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں احمق نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ناصح اور امین ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے؟ اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا اور تمہاری جسمانی ساحت میں وسعت دی، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ کافروں مشرکوں کو اپنی طرف سے سمجھا رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ ان کو پہلے انبیاء کی باتیں بتا رہے ہیں، اور جو پھر ان کے بندے تھے جنہوں نے ان کو نہیں مانا ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے بھی ایسا ہوا تھا، پہلے بھی میں نے انبیاء بھیجے تھے اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے یہی باتیں کی تھی جو آج تم کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو اب پہلے انبیاء کی باتیں بتا بتا کے تو انہیں سمجھا رہے ہیں۔ آگے جناب ہود علیہ السلام، ہود نے کہا، تمہاری رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اب ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ وہ تو ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دینا اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں آباد کیا، تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ کو تراش کر مکانات بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ تو ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقہ اہل ایمان سے کہا، یعنی وہاں پر بھی جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ایمان نہیں لائے، اور جو بیچارے کمزور اور تھوڑے غریب بندے تھے وہ اہل ایمان تھے۔ تو ان سے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو متکبرین نے کہا، جس پر تمہارا ایمان ہے ہم تو اس کے منکر ہیں۔ آخر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگی، اے صالح، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ چنانچہ انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ بس صالح اس بستی سے نکل پڑے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا؟
تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم تو تجاوز گار ہو، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہیں کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی انہوں نے جناب لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان کو نکال دو اس بستی سے، یہ بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اب دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مت تم، وہ کہتے تھے نا کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم جو ہیں جنتی ہیں، تو اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو بات ہوتی ہے عمل کی، بات ہے تقویٰ کی۔ اگر صرف جو ہے وہ کسی رشتے کی بنیاد پر اللہ کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کی بیوی جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں پیچھے رہ گئی، وہ ان میں ظالموں میں شمار ہو گئی کہ جن پر عذاب آ گیا تھا۔ تو اس کے اندر جو تھا وہ اللہ کو بہتر پتہ تھا نا، تو اللہ نے ان کی بیوی کو پیچھے رہ جانے والوں میں چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ بتانا چاہتے ہیں اہل مکہ کو بھی۔ اور ہم نے اس قوم پر ایک بارش برسائی، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو۔ یہ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو ناپ اور تول میں کمی کیا کرتی تھی، چوری کیا کرتے تھے یہ لوگ، اور اس طرح کے کاموں میں ملوث تھے۔ تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ نام تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اصلاح ہو چکی تو اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں خود تمہاری بھلائی ہے۔ اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو خوف زدہ کرنے، انہیں اللہ کے راستے سے روکنے اور اس میں کجی پیدا کرنے کے لیے ہر راستے پر راہزن بن کر مت بیٹھا کرو، یعنی چور بن کر مت بیٹھا کرو۔ اور یہ بھی یاد کرو جب تم کم تھے تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر نبی جو آتا تھا اس کی باتیں یہی ہوا کرتی تھی، ایک ہی باتیں ہوا کرتی تھی، ایک ہی ان کی تبلیغ ہوا کرتی تھی، اور جو ان کو جھٹلانے والے تھے ان کے جو ان کے پاس دلائل تھے وہ بھی تقریباً ملتے جلتے ہوا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے تھے، کیا وہ جاہل تھے؟ ہم تو یہی کریں گے، تم تو ہم میں سے ہی ایک نبی آ گئے ہو، ہم میں ہی تم پہلے رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اب تم نبی بن گئے ہو، تو اللہ ہمارے پاس کوئی فرشتے کیوں نہیں بھیجتا، خود ہمارے پاس خود کیوں نہیں آ جاتا، ہم پر کوئی دلیل کیوں نہیں نازل ہوتی۔ ساری یہی دلیلیں وہ جو ان کو نہ ماننے والے تھے وہ بھی یہی دلیلیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ اہل مکہ کو، مشرکین کو اللہ بتا رہے ہیں پہلے انبیاء کی باتیں کر کر کے دیکھو وہ بھی ایسے ہی سارا کچھ کیا کرتے تھے، اور پھر میں نے ان پر عذاب کو نازل کر دیا تھا، تو تم اس چیز سے بچ جاؤ۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا پھر کیا انجام ہوا، اور اگر تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا تو ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیات کو پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی میری اس بات کو، اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو کوئی بات پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔